نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھیں تو تعداد 11 تھی. 9 بیک وقت نبی پاک علیہ السلام کے پاس رہی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں. اور ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, فرمایا یہ جو نبی کی بیویاں ہیں ایمان والو یہ تمہاری مائیں ہیں. سمجھ آئی؟ اور میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, اللہ کر کے آپ سمجھے, اور آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اور وہ یہ ہے, وہ پتہ کیسی مائیں ہیں؟ ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں. ایسی مائیں ہیں کہ ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں, یعنی یہ ان کا مقام و رتبہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا, اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام پردہ فرما جائیں, لا تنکحوا بعدہ ازواجہ ابدا, فرمایا ان کے بعد کوئی بندہ محبوب پاک علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ 2 وجوہات. پہلی وجہ کہ وہ نبی کی بیوی ہے, اور نبی کی بیوی کو ماں کہا گیا, اور ماں سے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, آواز مزے والی نہیں آئی ہے. ماں سے بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا تو لہذا نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات توجہ طلب ہے, اور وہ کیا ہے بھائی؟ شادی آگے وہ عورت کر سکتی ہے, یہ میں نہ بھی کہوں تو آپ بول لیں گے مجھے پتا ہے, شادی آگے وہ عورت کر سکتی ہے جے دے سر دا سائیں مر جاوے تے ساڈے نبی نے تو فقط موت دا مزہ چکھیا ہے. میرا نبی کل بھی زندہ سی, میرا نبی آج بھی زندہ. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے یہ شہدائے کرب و بلا کا مہینہ ہے, یہ محرم شریف کا مہینہ ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, آپ کربلا میں شہید ہوئے نا, آپ کے ساتھ 71 رفقا آپ کے شہید ہوئے نا. آپ بتائیے شہید زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے نا. اور ہم آج تک امام پاک کو زندہ مانتے ہیں نا. اچھا بھائی آپ مجھے ایک بات بتلائیں, یہ امام صاحب ہیں اور شہید ہیں اور زندہ ہیں کون؟ میرے نبی کے نواسے. بھائی جس نبی کا نواسا زندہ ہے اس نواسے کا نانا کیوں نہیں زندہ ہے؟ یہ بات سمجھنی چاہیے. اور پھر دوسری بات, بھائی شہید کا رتبہ کم ہوتا ہے اور نبی کا زیادہ ہوتا ہے. اور میرے عزیز بھائی, جب کم رتبے والے کو رب نے نہیں مرنے دیا تو جس کا رتبہ سب نبیوں سے زیادہ ہے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ عقیدے کو بھی ساتھ ساتھ آپ پرکھا کریں اور سمجھا کریں کہ اصل حقائق کیا ہیں. تو شہید زندہ ہوتا ہے, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک کی بیویوں سے کوئی بندہ نکاح کر سکتا نہیں, یہ قرآن مجید نے بیان فرما دیا. اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے, نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو مبارک بیویاں ہیں ان کے بعد آپ کی بیٹیوں کا ذکر ہے, اور لفظ کیا ہے؟ وَبَنَاتِكَ. نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو معلوم ہے, لیکن یہ ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی ٹوٹل اولاد کی تعداد ہے 7. کتنی اولاد ہے آپ کی؟ 7, جس میں 4 نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی تعداد ہے. اچھا, یہ 1400 سال سے امت کے اندر جتنے علماء گزرے ان سب نے جب قلم اٹھایا تو سب نے یہی لکھا کہ نبی پاک کے بیٹیوں کی اور بیٹوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ 7. اچھا وہ کون ہے؟ 4 اس میں مبارک بیٹیاں ہیں اور 3 مبارک بیٹے ہیں. یاد رکھ لیجیے, آقا کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اب یہ جو 4 بیٹیاں ہیں ان کا نام کیا ہے اور ان کی ہسٹری کیا ہے, یہ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے عرض کروں. اب سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 4 بیٹیاں ہیں, یہ چاروں کی چاروں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پیدا ہوئی. پہلی بات. دوسری بات, آپ کے 2 بیٹے حضرت سیدنا طیب طاہر جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے, اور حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی, یہ دونوں شہزادے یہ بھی حضرت اماں خدیجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اچھا یہ ہو گیا ٹوٹل 6. 7واں بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی تھی, ان سے پیدا ہوئے, اور ان کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا. آپ یہاں ایک بات سنیں, آپ کو لطف آئے گا. نبی پاک علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے تھے, اور وجہ کیا تھی؟ آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے اگر جوان ہوتے نا تو 2 صورتیں تھی, یا نبی بنتے یا نہ بنتے. اگر بنتے تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا, چونکہ اللہ نے آخری نبی تو اپنے حبیب کو بنایا. اگر میرے نبی کا بیٹا بڑا ہوتا اور نبی بن جاتا تو وہ ختم نبوت کا تاج آگے جاتا. اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا.
توجہ نہیں فرما رہے. اچھا اگر بڑے ہوتے بیٹے اور نبوت نہ ملتی تو یہ شان میں کمی تھی. وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے جب بڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتا تھا. ہمارے نبی تو صرف نبی نہیں اللہ کے محبوب بھی ہیں. اگر محبوب کا بیٹا بڑا ہو جائے اور نبی نہ بنے تو یہ شان میں کمی تھی. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے نہ نبوت آگے جانے دینی ہے نہ تمہاری شان میں کمی ہونے دینی ہے. نبی پاک کے بیٹوں کو چھوٹی عمر میں اپنے پاس بلا لیا. اب سمجھ آئی مسئلہ کی آپ حضرات کو؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے بڑے کیوں نہیں ہوئے. مسئلہ ختم نبوت کا تھا اور مسئلہ شان مصطفیٰ کا تھا. اچھا یہ دو باتیں بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اگر جاگیں تو تیسری بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے اور بڑے بیٹے جن کا نام ہے حضرت قاسم. اسی وجہ سے نبی پاک کی کنیت ہے ابو القاسم. قاسم کے باپ یہ نبی پاک علیہ السلام کی کنیت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے میرے علاوہ میری امت میں کوئی بندہ اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے. یہ منع کیا گیا. یہ حضور کی خصوصیت ہے پہلی بات. دوسری بات یہ حضرت قاسم جب پیدا ہوئے تو حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ نے ایک بات کہی تھی اور یہ بات ہو سکتا ہے اہل علم کو پتا ہو لیکن آپ عوام کئی پہلی مرتبہ سنیں گے. اب بات یہ ہوئی کہ جب یہ پیدا ہوئے نا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت بیٹا ادھر دیکھیں میری طرف حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا. اچھا یہاں پر ایک میں بات مینشن کرتا چلا جاؤں. یہ اس وقت کی بات تھی جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. ابھی اعلان نبوت یہ تب کی بات ہے. اچھا یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں نا تو فیضان ختیجۃ الکبریٰ نامی کتاب ہے دعوت اسلامی کی چھپی ہوئی. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی چھپی کتاب اس میں اور آپ گوگل سرچر ہے آپ گوگل پر اس کتاب کا نام لکھ کے پی ڈی ایف میں لا کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ روایت اس میں موجود ہے اور حوالوں کے ساتھ موجود ہے. اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کچی نہیں بات بڑی سننے والی ہے. حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ فوت ہو گئے تو حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ نے نبی پاک سے کہا کہنے لگی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرے دل میں اس کا بڑا دکھ ہے میرا جی چاہتا تھا. توجہ فرمائیے گا ذرا ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا یہ ذہن میں رکھنا ہے. میرا جی چاہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا زندہ رہتا میری گود میں رہتا میں دودھ پلاتی میں ابھی صحت مند بھی ہوں میں پلا سکتی ہوں میرے پاس طاقت ہے جسمانی طور پر جو طاقت ہوتی ہے. آپ نے جب یہ بات کہی نا تو نبی پاک علیہ السلام حضرت اماں ختیجہ کے پاس بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اے ختیجہ یہ ہے ویسے اللہ کی رضا. اب دیکھو اعلان نبوت نہیں ہوا اے گل ہے جڑی سمجھنا لی ہے. فرمایا یہ ہے اللہ کی رضا اور ہمیں صبر کرنا چاہیے مگر اگر تو چاہے تو اس کو زندہ کروں ابھی. ہائے 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 اگر تو چاہے تو اس کی آوازیں سن لے زندہ کر دوں. تو حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور اکرم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا فوراً اور پتہ کیا کہا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس رضا میں راضی ہیں تو میں بھی اس رضا میں راضی ہوں. کیونکہ میرے نبی جو کہتے تھے حضرت اماں ختیجہ وہی فرمایا کرتی تھی. اور اسی واسطے حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ نے ایک مرتبہ کہا حضور جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو آپ حضرت اماں ختیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. یہ رشک کی وجہ سے تھا کہ وہ پوچھتی کہ اتنا یاد کرتی ہیں جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو آپ یاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے. فرمایا اے ختیجہ اے عائشہ میں کیوں نہ یاد کروں یاد اس لیے کر رہا ہوں اللہ نے ساری اولاد مجھے ختیجہ سے عطا فرمائی ہے.